إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ جو سورۃ الجمعہ کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ میں مناسب سمجھا گیا کہ یوم جمعہ کے حوالے سے اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے آداب اور برکات اور ثمرات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو اللہ رب العالمین مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر مہینہ ہو یا ہر دن ہو یا ہر رات، یہ الحمدللہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلتوں اور اللہ کی رحمتوں سے بھری پڑی ہیں، مگر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم یہ ہے، اللہ کا خاص احسان یہ ہے کہ بہت سارے ایام اور مہینے ایسے ہیں، بہت ساری راتیں ایسی ہیں، بہت سارے مہینے ایسے ہیں اللہ نے جن کو خاص فضیلت کا درجہ دیا ہے، اور جن کے حوالے سے اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ انہی میں ایک دن ہے جمعہ کا دن ہے، جس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کو خاص طور پر اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو خاص طور پر نازل فرماتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی السلام نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى و یوم الفطر
فیہ خمس خصال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن یہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ محترم اور معظم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ دنوں میں سب سے بڑا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ عید قرباں ہے اور عید الفطر ہے، ان دونوں دنوں سے بھی بڑا جو دن ہے وہ یوم جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم جمعہ کے اندر یعنی جمعہ کے دن 5 چیزیں ایسی ہیں جو اور دنوں میں آپ کو نہیں ملنے والی ہیں۔ ویسے فضائل بے شمار ہیں، برکات بے شمار ہیں، تمام پر بات ہو نہیں سکتی ہے، جو باتیں انشاءاللہ وقت کے اندر آ جائیں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ خمس خصال، 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یوم جمعہ کو واقع ہوا ہے تمام ایام اس سے محروم رہے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو دھرتی پر بھیجا ہے، زمین پر بھیجا وہ جمعہ کا دن تھا۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو وفات دی ہے، وہ جمعہ کا دن ہی تھا، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْدٌ شیء الا اعطا، ایک ایسی گھڑی ہے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جمعہ کے دن ہے، اگر جس بندے کو وہ گھڑی مل جائے وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ علماء کے اندر بڑا اختلاف ہے وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ جمعہ کو نصیب فرماتا ہے۔ وہ گھڑی جو ہے چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، چند ساعات کی ہوتی ہے، چند منٹوں کی ہوتی ہے، اگر اللہ کسی کو نصیب فرما دے اور اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا، سبحان اللہ۔ اب وہ وقت کب ہے؟ آپ کو فجر سے محنت کرنی ہے اور مغرب تک کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فجر سے آپ شروع کیجئے اور مغرب تک آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ گھڑی آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اسی جمعہ کے روز سبحان اللہ قیامت برپا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی ملک، مقرب ملک، اللہ کا قریبی فرشتہ ہو یا آسمان میں رہنے والی مخلوقات ہو، زمین میں رہنے والی مخلوقات ہو، ولا جبال کہا گیا، ولا حجر کہا گیا، ولا شجر کہا گیا، پتھر ہے، پیڑ ہیں، پودے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، جب بھی جمعہ کا سورج نکلتا ہے یہ تمام مخلوقات ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہیں قیامت بپا نہ ہو جائے۔ یہ حال یہ اللہ کی دیگر مخلوقات کا ہے، ہم انسان ہیں، اللہ نے شعور عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے، ہمارے پاس ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کو احساس نہیں ہے کہ جمعہ کے دن قیامت بپا ہو جائے تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ یہ 5 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف جمعہ میں رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے یوم جمعہ کو عید المومنین کہا جاتا ہے، یہ مومنوں کی عید ہے، سبحان اللہ۔ بڑی تیاری کرتے ہیں مسلمان، بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، پاکیزہ ہو کر کے، غسل کر کے جمعہ کے دن پہلے امام کے قریب آ کر کے بیٹھتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ یوم جمعہ کو کہا گیا عید المومنین ہے، یہ مومنوں کی عید ہے، سبحان اللہ۔ مومن کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کے کئی نام ہیں، جیسے قرآن کے کئی نام ہیں، اللہ کے کئی نام ہیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کے کئی نام ہیں نا، ایسے جمعہ کے بھی کئی نام ہیں۔ آپ کو ایک نام معلوم ہے، شاید پڑھے لکھے لوگوں کو کئی نام معلوم ہوگے لیکن عوام کو صرف جمعہ معلوم ہے۔ میں آپ بتاؤں ایک
ایک نام ہے یوم الزیادہ، ایک نام ہے یوم المغفرہ، ایک نام ہے یوم البرکہ، ایک نام ہے یوم البشارہ، ایک نام ہے یوم العتیق، ایک نام ہے سید الایام، افضل الایام، اور ایک نام ہے یوم الحساب۔ کتنے نام میں نے جمعہ کے لیے ہیں؟ یہ جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی افادیت پر یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں۔ اتنے نام جمعہ کے ہیں سبحان اللہ، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے انسانوں کی تخلیق کی وہ جمعہ کا دن تھا، یعنی انسانیت کی تخلیق کے آغاز کا دن کون سا ہے؟ جمعہ کے دن ہے۔ اور دنیا کے فنا کا بھی جو دن ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لاجواب باتیں ہیں کہ انسان آیا ہے جمعہ کے دن آیا ہے، اور جمعہ کے دن ہی سبحان اللہ تمام انسانوں کو یہاں سے سفر کر کے چلے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں پر ایک خصوصیت یہ ہے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کا بیان ہوتا ہے، جمعہ کی تقریر ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جمعہ کے خطبے کی، جمعہ کے بیان کی، جمعہ کی تقریر کے کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور حیران ہو جائیں گے کہ آج مسلمانوں میں، بلکہ یوں کہیں سبحان اللہ، آج بہت سارے مسلمانوں میں جو علم آیا ہے، جو علم کی برکت ہے، تھوڑی بہت دینداری ہے، تھوڑی بہت سمجھداری ہے، نمازوں سے پابندی ہے، یہ جمعہ کے بیان کی یہ برکت ہے سبحان اللہ۔ جو آدمی، جو مسلمان برابر جمعہ کا جو بیان ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، غور سے سنتا ہے، اللہ کی قسم ہے دین پر قائم رہتا ہے۔ جمعہ کے دن، جمعہ کے بیان کی، جمعہ کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ مجھے معاف فرمائے، امت مسلمہ کا ایک 70% طبقہ ایسا ہے جو جمعہ کا بیان نہیں سنتا ہے، خالی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ مصلیان کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ممکن ہے ہمارے اندر کمی آ جائے، کوتاہی آ جائے، خامی آ جائے، اکثریت مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہ جمعہ کا بیان سننے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا معلوم آپ کو، کبھی آپ نے غور کیا ہے جمعہ کے بیان کی کتنی اہمیت ہے؟ کتنے لوگوں نے سبحان اللہ شرک و بدعات کو چھوڑ دیا جمعہ کا بیان سن کر کے، کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی ہے جمعہ کے بیان کی وجہ سے، کتنے لوگوں نے رسوم و رواج کو چھوڑ دیا جمعہ کے بیان کی وجہ سے، کتنے لوگوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا جمعہ کے بیان کی وجہ سے۔ ایک مسلمان جانتے ہیں اب، ایک مسلمان جب جمعہ میں آتا ہے، جمعہ سے پہلے آتا ہے، ایمان ٹھنڈا رہتا ہے، ایمان سرد رہتا ہے، ایمان میں گرمی نہیں ہوتی ہے، ایمان میں حرارت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب جمعہ کا بیان سن کر کے اپنے اپنے گھروں کو مسلمان لوٹ کر کے جاتے ہیں، وہ اللہ العظیم ایمان میں حرارت آ جاتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بخیل آدمی بھی کنجوس آدمی بھی جمعہ کا بیان سن کر کے جاتے جاتے 10 روپیہ دے کر کے جاتا ہے۔ یہ جمعہ کے بیان کی اہمیت ہوتی ہے اور یہ جمعہ کے خطبے کا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں آج مجھ میں اور آپ میں جو تھوڑی بہت دینداری باقی بچی ہے نا، وہ اللہ کا شکر مناؤ، یہ جمعہ کے بیان کی برکت ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سبھی لوگوں کو جمعہ کا خطبہ ہو، جمعہ کا بیان ہو، جمعہ کی تقریر ہو، اللہ غور سے سننے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں جمعہ کے روز جانتے ہیں دل لگا کر کے غور سے امام کا خطبہ سننا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے حوالے سے آتا ہے، ایک بار شروع میں بات ہے، جب آپ مدینہ منورہ آئے، جمعہ فرض ہو گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ مسلمانوں میں غربت کا ماحول تھا، غریبی کا دور تھا، مسلمان فاقہ کشی کی زندگی جی رہے تھے۔ کسی نے یہ خبر کر دی مسلمان
مسلمانوں یہاں بیٹھے ہو, مدینے میں تجارتی قافلہ آیا ہے, مال آیا ہے, مال آیا ہے. مسلمانوں جانتے ہیں نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے نا, انہوں نے فوراً کیا کیا, پیارے نبی محمد الرسول اللہ کو, سب نہیں کچھ مسلمانوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر کے چلے گئے مدینہ کے بازار میں. مدینہ کے بازار میں چلے گئے, خرید و فروخت کرنے لگے. آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, آپ کے ساتھ چند معزز اور مہاجرین اور انصاری صحابہ کرام موجود ہیں. بقیہ پوری مسجد خالی ہو گئی, جا کر کے خرید و فروخت کرنے لگے. اللہ نے اتنی سختی سے ڈانٹا, پوری سورہ نازل فرمائی, سورۃ الجمعہ. اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مسلمان ہو, اگر ایمان والے اگر ہو تو چھوڑ دو ساری بیع و شرع, خرید و فروخت چھوڑ دو اور آ جاؤ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے. اللہ نے ڈانٹا, کہا مسلمانوں توبہ کرو, آئندہ ایسا نہیں کرنا. تمہارے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور تم نے دنیاوی کاروبار کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کو تم چھوڑ کر کے مدینہ کے بازار میں چلے گئے. اللہ نے منع کر دیا, وَذَرُوا الْبَيْعَ, بیع و شرع, لین دین, خرید و فروخت چھوڑ کر کے سب جمعہ میں آیا کرو اور جمعہ کی حاضری اور پابندی دیا کرو. اور ایک بات اور بتاؤں, میں آپ کو بڑی گہری بات بتانے جا رہا ہوں, وقت میرا ختم ہونے کے قریب ہے. کیا بیان کیا جائے اس موضوع کو؟ آج تو میں نے سوچا تھا کہ ایک نیا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے, لیکن پھر یہ بھی محسوس ہوا کہ جمعہ میں بھی غفلت سوار ہے آپ پر. آپ لوگ مجھ سے بھی اور آپ سبھی لوگوں سے بھی کہیں کوتاہی اور خامی ہو رہی ہے. ورنہ میں نے تو ایک نیا موضوع سوچا تھا کہ جو فی الحال ایک جو ہے عالمی ایشو بنا ہوا ہے خدا کے وجود پر, خدا کے وجود پر یہ بھی ایک ایشو بنا ہے, جبکہ دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں ہے. دنیا میں ایک ایسا, یہ پہلا یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس پر سوال ہو رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. ورنہ اب تک اس پر جھگڑے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے اللہ ایک ہے اور مشرکین کہتے تھے اللہ کئی ہے. اس پر آج تک ڈیبیٹ اور مناظرے ہوتے آئے ہیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ ڈیبیٹ اور مناظرہ ہوا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. عجیب بات ہے, بتاؤ. تو میں تو اس پر گفتگو کرنے والا تھا, وقت ملا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بات ہوگی. اور رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے, سارے موضوع ہمارے آپ کی آنکھوں کے سامنے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دشمنان اسلام کو ہے نا, آپ ان کو سمجھو, ذرا لے کر کے جاؤ مسلمانوں. جو اعداء اسلام ہے نا, دشمنان اسلام ہے نا, اب میں ایک عام زبان میں اگر کہوں نا, جو اسلام کے دشمن ہے نا, ان کی آنکھوں میں اگر کوئی چیز کھٹکنے والی ہے نا, وہ یوم جمعہ ہے, وہ جمعہ کا دن ہے. صبح میں ابھی جمعہ کے خطبے سے پہلے ابھی میں آ رہا تھا, ایک خبر میں نے دیکھ کر کے آئی کہ آج پورا دلی کا جو ماحول ہے پورا ایک عجیب رنگ میں رنگا ہوا ہے, اور پورے دلی کا ماحول ایک حساس ماحول بنا دیا گیا ہے. جمعہ کا دن آتے ہی اللہ کی قسم ہے, نہ جانے کیسے کیسے ایک ماحول بنا دیا گیا. پورا دلی کی جو جامع مسجد ہے پوری یہ بالکل گھیر لی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تمام مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں جو کھٹکنے والی چیز ہے نا, جو بری لگنے والی چیز ہے نا, ان میں ایک کیا ہے معلوم ہے؟ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے. یہودیوں کو دی گئی, یہودیوں نے نہیں لیا. عیسائیوں کو دی گئی, عیسائیوں نے نہیں لیا. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جمعہ کا تحفہ دیا, محمد الرسول اللہ نے قبول کر لیا صلی اللہ. یہ جمعہ کی برکت ہے. یہ نورانی چہرے ہمیں 8 دن میں ایک بار دیکھنے کو ملتے ہیں, ورنہ سالوں ترس جائیں گے, ان سے ملاقات نہیں ہوگی, ان سے ملاقات نہیں ہوگی. یہ تو جمعہ کی برکت ہے جو میری آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, ورنہ عید فطر کا انتظار کرنا پڑے گا یا عید الاضحیٰ کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ اللہ کا شکر مناؤ, اللہ نے یوم جمعہ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکنے والی جو چیزیں ہیں وہ ایک چیز کیا ہے؟ جمعہ ہے. میں ایک بڑی گہری بات بتا رہا ہوں اور بات میں اپنی سمیٹوں گا انشاءاللہ. ایک عیسائی مبلغ ہے نا, مبلغ, ایک بہت بڑا کرسچنوں کا, پادریوں کا ایک عیسائی مبلغ, وہ لکھتا ہے نا, قسم کھا کر کے بولتا ہوں منبر رسول سے, وہ کہتا ہے جب تک مسلمانوں کے پاس 4 چیزیں رہیں گی مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. اسلام ایک چٹان ہے, اسلام ایک پہاڑ ہے, جو اسلام سے ٹکرائے گا
وہ پاش پاش ہو جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ 4 چیزیں باقی رہیں گی، مسلمانوں کو دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ بولو، یہ 4 چیزیں اپنے پاس رکھو گے۔ نمبر 1 القرآن۔ کیا ہے؟ قرآن ایک عالمی کتاب ہے، یہ رہبر ہدایت ہے، یہ راہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ معلم ہدایت ہے، یہ راہ ہے، یہ انسانیت کو راہ دکھانے والی کتاب۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن، نمبر 1۔ نمبر 2 لکھتا ہے المؤتمر الحج، حج کا جو عالمی سیمینار ہوتا ہے نا، سال میں ایک بار یوم عرفہ۔ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ۔ کہا حج کا جو سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے نا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے جلسے ہوتے ہیں، اس کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے الحمدللہ، لیکن حج کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے واللہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا جب تک یہ موجود رہے گا، جو بھی مسلمان سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ نمبر 3 کیا بولتا جانتے ہیں؟ خطبہ جمعہ۔ کیا ہے؟ مسلمان جمعہ سے پہلے سوتا ہے، جمعہ میں بھی سوتا ہے یہ، لیکن جمعہ کے بعد جاتے جاتے یہ جاگ جاتا ہے، جاتے جاتے جاگتا ہے، لیکن جمعہ سے پہلے سوتے رہتا ہے، جمعہ میں بھی سوتے رہتا ہے۔ عیسائی مبلغ کو معلوم ہے جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، خطبہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مقامی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے، جہاں اردو جاننے والے اردو میں، کنڑ جاننے والے کنڑ میں، ملیالم میں، تیلگو میں، گجراتی میں، فلا فارسی میں، عربی زبان میں، جہاں جیسے زبان جاننے والے ہیں اس زبان میں خطبہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہے اس جمعہ کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایمان میں حرارت آتی ہے نا، ایمان میں جوش آ جاتا ہے، وبال آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز فرماتا ہے جو ہمارے نزدیک اس سے بہتر چیز ہے، وہ کہتا ہے جامعہ ازہر مصر۔ ہمارے نزدیک الحمدللہ جامعہ ازہر سے بڑی جو یونیورسٹی ہے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے، جہاں کے فارغین کو مدنی کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ کہتا ہے یہ 4 چیزیں جب تک، جو ایک جملے میں جلدی میں بات کرتا ہوں، کہا یہ 4 چیزیں جب تک ہیں مسلمانوں کے پاس، جو بھی ان سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ قرآن نمبر 1، قرآن نمبر 2 المؤتمر الحج، حج کا عالمی جلسہ، نمبر 3 خطبہ جمعہ، اور نمبر 4 جامعہ ازہر، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور جمعے کی خطبے کی اہمیت کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ 5 منٹ میرے پاس باقی بچے ہیں، 25 منٹ میرا گزر گیا ہے، اور 5 منٹ میں مجھے جلدی میں کچھ باتیں کرنی ہیں جو میں لکھ کر کے لا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، جمعہ کے جہاں فضائل، فوائد، برکات، ثمرات، اس کی اہمیت بے شمار ہیں، وہیں پر نہ جانے میں انجانے میں شعوری طور پر لاشعوری طور پر کچھ غلطیاں بھی مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ سب کے لیے دعا کریں اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جو مسلمانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے بغیر عذر کے جان بوجھ کر کے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دینا۔ واللہ العظیم اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، جان بوجھ کر کے جمعہ کی نماز کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے ایک مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے یہ جمعہ کی نماز، بالغ مسلمان پر فرض ہے یہ جان بوجھ کر کے بلا کسی عذر کے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دینا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی، جانتے ہیں بہت بڑا گناہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من ترک 3 جمعین، آپ نے فرمایا تہاؤنا علیہ طبع اللہ علی قلبہ، جو مسلمان لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعہ لگاتار، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، ملنے ملانے کے لیے، دوستی کے چکر میں جو آدمی 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے، ایسے آدمی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم مجھ سے بڑے بہت سارے علماء کرام نے یہ فتویٰ نقل کیا،
علماء کرام کی یہ باتیں ہیں. ایک بڑا طبقہ علماء کرام کا یہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے. جمعہ سے پہلے سفر کی پلاننگ کرنا، سفر پر نکلنا، سیر و تفریح کے لیے جانا، کاروبار کے لیے جانا نہیں جانا چاہیے. الا یہ کہ ایمرجنسی صورتحال ہے تو جائیے، ورنہ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جائیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے ان کی ساری پلاننگ، سارے ٹورزم، سب کچھ گھومنا ٹہلنا یہ جمعہ کے دن ہی ہوتا ہے. اللہ کی قسم بچو اس سے. جمعہ کی نماز پڑھ کر کے نکلو، اللہ کی کوئی ایمرجنسی حالت آ جائے اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا، نبی فرماتے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس ان تمام باتوں کو پیش کرو. نبی نے فرمایا میں نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں اپنے مصلی پر کسی ایک آدمی کو کھڑا کروں، یصلی بالناس کے الفاظ ہے، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں مدینہ کے گلیوں میں، مدینہ کے شہر میں جا کر کے چکر لگاؤں. اگر کوئی بالغ نوجوان تندرست توانا آدمی گھر میں بیٹھا ہے اس گھر کو میں آگ لگا دوں. یہ مردود جمعہ کی نماز چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھا ہے. میں نے سنا 2-4 دن قبل ایک بھائی جنہوں نے سعودی عرب میں جو ہے خلیجی ممالک میں 20 سال زندگی گزاری، میں نے جب جمعہ کے بارے میں بات کی تو کہنے لگے ایسے مولانا سینکڑوں ایسے ملیں گے جو ہندوستان سے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، سعودی عرب میں جمعہ کو چھٹی رہتی ہے، لیکن یہ نادان جمعہ کی نماز پڑھنے کے بجائے کمروں میں دروازہ بند کر کے سوئے رہتے ہیں. یہ ریکارڈ ہے، اللہ کی قسم ہے. میری آواز جہاں تک پہنچے خلیجی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں، نوجوانوں، تمہیں جمعہ کے دن چھٹی ملتی ہے، کمانے کے لیے جاتے ہو، جہنم بھرنے کے لیے اپنی آخرت بھی بناؤ گے انشاءاللہ تعالی. جمعہ کی نماز چھوڑ کر کے کمروں میں رہنا پولیس کے ڈر سے، فلاں کے ڈر سے اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور ایک بات اور کہہ کر کے بات میں ختم کروں گا، وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایک بات یہ بھی ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے روز خاص طور پر ایک چیز اور ہے جو بہت بڑی غلطی ہے. یہ بیٹھ جائیں، پیچھے کھڑے ہیں تو پھر میں لے لوں گا، بیٹھ جائیں. ہاں، دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جمعہ کے روز خاص طور پر تاخیر سے آنا. کبھی اگر ہو جائے ٹریفک میں، اگر آپ پھنس گئے ہیں کہیں، آپ کہیں پھنس گئے ہیں تو ایک مسئلہ الگ ہے، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. لیکن ہر جمعہ تاخیر سے آنا، پیچھے رہنا، 2 رکعت نماز پڑھنا اور پڑھ کر کے چلے جانا، یہ کون سا تم نے جمعہ کا حق ادا کیا ہے؟ شرم و حیا ہے یا نہیں ہے؟ ایمانی حرارت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانی غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جمعہ بلا کسی وجہ کے معمول بنا لینا، آؤں گا 2 رکعت پڑھوں گا، پڑھ کر کے چلے جاؤں گا. خطبہ جمعہ سنو یا نہ سنو، میں تو خود بڑا علامہ ہوں، کیا عالم صاحب بتائیں گے، مجھے ساری باتوں کا علم ہے. یاد رکھو یہ سب سے بڑا جہل ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. آپ اسلام نے فرمایا اذا كان يوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی ابواب المساجد یکتبون الاول فالاول. آپ نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں فرشتے، رجسٹر لے کر کے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ الاول فالاول، آنے والوں کا نام لکھتے ہیں. جو پہلے آیا ہے اس کے لیے کس کی قربانی کا ثواب؟ کبھی میں نے تو کبھی اونٹ کی قربانی نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے آپ مالدار لوگ ہیں نا، پیسے والے ہیں نا، آپ لوگوں میں کسی نے اونٹ کی قربانی کی ہوگی تو اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. لیکن یاد رکھو اگر جمعہ میں پہلا قدم تمہارا آئے گا تمہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. بولو. یہ ریکارڈ ہے نا، میں آج کمی محسوس کر رہا ہوں. اس مسجد کے خاص مصلی تھے عبد المجید صاحب جنگی لوہاری. آپ کہیں گے وہ تو بوڑھے تھے، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا. کئی بوڑھے اور موجود ہیں لیکن کبھی یہ پہلے نہیں آتے. وہ پہلے آتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، جب اشرف بنی تو قریب ہونے سے وہاں پڑھنے لگے اور جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کر کے تب جاتے تھے. ایک مصلی کی کمی آج مجھے محسوس ہو رہی ہے. واللہ العظیم دل سے محبت ہے، ایمان کی خاطر محبت ہے. ہمیں دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کے بشری خطاؤں کو معاف فرمائے. جمعہ کے دن پہلے آئیے. فرشتے رجسٹر لے کر کے بیٹھتے ہیں. میرے لیے پابندی ہے، برابر مجھے قبول ہے، آپ کے لیے پابندی نہیں ہے. میری ذمہ داری یہ ہے میں وقت پر خطبہ دوں، اور مصلیوں تمہاری ذمہ داری ہے تم وقت پر آؤ.
ہے یا نہیں ہے؟ ساری پابندیاں امام کے لیے اور مسلیان آزاد ہیں. کس نے کہا آزاد ہے؟ مجھے اگر یہاں پکڑنے والے ذمہ داران ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے تو میں بھی پکڑنے والا ہم سب کا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ڈر ہے ذمہ داروں سے اور تمہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے. اللہ سے تمہیں ڈر نہیں ہے، ڈرو اللہ سے. اتقوا اللہ یا عباد اللہ، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. آپ یہ حدیث میں بات ختم کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں. میں یہ حدیث سن، نبی نے کیا فرمایا؟ کہا فرشتے دروازے پر بیٹھتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں. پہلا آدمی جو آیا اونٹ کی قربانی، دوسرے پر گائے کی قربانی، پھر دمبے کی قربانی، پھر اس کے بعد مرغی کی قربانی، پھر انڈے کی قربانی. امام جیسے منبر پر بیٹھ گیا، فرشتے یہ کہا گیا صحفہم، کیا حدیث کے الفاظ ہے؟ تبو صحفہم، صحیفے لپیٹ کر کے بند کر دیتے ہیں. یستمعون ذکر، فرشتے خطبہ سنتے ہیں. یہ مسجد میں رہنے والے سوتے ہیں، یہ فرشتے خطبہ سنتے ہیں. وہ امام کیا کہہ رہا ہے اس کی بات پکڑیں گے ہم، پکڑیں گے ہم. صحیح کہہ رہا ہے تو نیکی لکھیں گے، غلط کہہ رہا ہے تو گناہ لکھیں گے. فرشتے سنتے ہیں. یہاں بیٹھے آپ نہیں ہیں، آپ بڑے شریف النفس ہیں، اللہ قبول فرمائے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں بیٹھے مساجد کی بات میں کر رہا ہوں. مساجد میں بیٹھنے والے سوتے ہیں اور فرشتے سنتے ہیں. یہ فرق یاد رکھو. پہلے آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آواز نہیں آئی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی، اول وقت پر آنے کی اور اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر